الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم سب لوگوں کو ایک بہترین ڈھانچے میں تخلیق فرمایا ہے، ہماری ضرورت کا سارا سامان مہیا فرمایا ہے، اور ہمیں عقل دی، سوجھ بوجھ دی، صلاحیت دی، اور پھر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت دیا. یہ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہمارے اوپر ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستوں، کل بھی ہمارا بیان تھا عبادت کے تعلق سے، اور آج بھی میں نے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہو. عبادت جو زندگی کی تخلیق کا مقصد ہے، ہمارے جینے مرنے کا مقصد ہے، دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اس مقصد کو اگر ہم نے نہیں سمجھا، اس کو اگر ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو مسلمان تو کیا انسان کہے جانے کے لائق بھی نہیں ہے. عبادت کو سمجھنا ہے. عبادت زندگی کا مقصد ہے. عبادت جینے مرنے کا مقصد ہے. عبادت ہماری زندگی کا مطمح نظر ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا اولین مقصد ہونا چاہیے. عبادت کو سمجھیں. عبادت کس کی اور کیسے؟ عبادت کس کی اور کیسے؟ کس کی عبادت کی جائے؟ کون ہے جس کی عبادت کی جائے گی، اور کس طریقے پر، کس انداز میں، کس کیفیت میں عبادت کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. یہ حکم دیا گیا، اور یہ حکم اس لیے بھی ہے کہ اسی وجہ سے ہماری تخلیق وجود میں آئی ہے. اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد رب کی بندگی، اللہ کی عبادت و بندگی ہے، اور اسی بندگی کو، اسی حکم کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو بھیجا ہے. وہی حکم اللہ تعالیٰ اس آیت میں دے رہا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. اور ہمیں نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین حنفاء، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، رب کی بندگی کو خالص کریں یکسو ہو کر. آج ہم بندگی کرتے ہیں، بندگی میں اثر نہیں ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، عبادت کرتے ہیں اس میں لذت محسوس نہیں ہوتی، ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے ہیں. عبادت نام ہے تذلل، خاکساری، انکساری، عاجزی، فروتنی کا. عبادت کرنے والا اگر غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تو عبادت کا اثر نہیں ہے، اس نے صحیح سے رب کی بندگی نہیں کی. عبادت کرنے والا اگر دنیاوی چیزوں کو فوقیت دیتا ہے، یا دنیا کے حصول کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رب کی بندگی کو ذریعہ بناتا ہے، دین کو ذریعہ بناتا ہے، تلاوت کو ذریعہ بناتا ہے، قربانی کو، نذر و نیاز کو، نماز کو، حج اور زکوٰۃ کو، دنیاوی منفعت یا دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کو ذریعہ بناتا ہے، تو آپ سمجھ لیں عبادت اس کی کسی کام کی نہیں، اس کی عبادت میں اثر نہیں ہے.
جبکہ عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقرب کے لیے رکھا ہے۔ عبادت کہتے ہیں یہ رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند ہو۔ اللہ کے تقرب کی نیت سے جو کام کیا جائے جو اللہ کو پسند ہے، خواہ وہ قول ہو یا عمل ہو، ظاہری طور پہ ہو یا باطنی طور پہ ہو، وہ عبادت ہے۔ آج عبادت کی کئی قسمیں ہیں، نماز بھی عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، اذکار عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، نذر و نیاز عبادت ہے، قربانی عبادت ہے۔ ان چیزوں میں ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا، ان عبادتوں میں ہمیں اثر نظر نہیں آتا۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری باتوں سے، بیہودہ باتوں سے، گندی چیزوں سے روکتی ہے، منکر چیزوں سے روکتی ہے۔ کیا ہماری نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے؟ کیا ہماری نماز ہمیں جھوٹ بولنے سے روکتی ہے؟ کیا ہم جو رب کی بندگی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، کیا ان عبادتوں کی وجہ سے، ان عبادتوں کے بدلے میں ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہوئے برائی کا خوف محسوس کرتے ہیں، اللہ کا ڈر محسوس کرتے ہیں، جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں، حرام کمائی سے بچتے ہیں، کسی کو دھوکہ دینے سے بچتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچتے ہیں؟ نماز کا یہ اثر تو نظر نہیں آتا۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ چاشنی، وہ حلاوت، وہ ٹھنڈک ہمیں نماز میں محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ بہت مشکل سے جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ کتنے بندے ابھی غائب ہیں، کمروں میں بیٹھے ہوں گے، موبائل دیکھ رہے ہوں گے، ٹائم دیکھ رہے ہوں گے، بھی بہت سارا وقت باقی ہے، ابھی نماز کھڑے ہونے میں بہت سارا وقت باقی ہے۔ یہ نماز کی لذت نہیں ہے، یہ نماز کی چاشنی نہیں ہے، نماز کا وہ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، نماز میں ہماری وہ حلاوت نہیں ہے جو ایمان کی حلاوت اور چاشنی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں جیسے ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگا ہمارے گھروں میں آگ لگ رہی ہے، آگ کو بجھانے جانا ہے، کوئی ہمارا تجارتی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کو بچانے کے لیے دوڑ کے بھاگتے۔ نماز میں وہ تلاوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو فرماتے ہیں بلال نماز کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے سکون پہنچاؤ۔ نماز اس کے اندر راحت ہے، سکون ہے۔ آج ہم عبادتیں کرتے ہیں مگر وہ فائدہ نظر نہیں آتا، وہ فائدہ نظر نہیں آتا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو، صدقہ لو، ان کو پاک کرنے کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں یا ہماری زکوٰۃ کے اندر ریا ہے، نمود ہے، دکھاوا ہے، دنیا طلبی ہے، منفعت ہے، دنیاوی غرض و غایت ہے؟ نظر نہیں آتا۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا ہمیں کوئی اچھا اثر نتیجہ سماج پر، اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ روزے کا فائدہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاروں میں سے ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ کیا ہم روزہ رکھتے ہوئے متقی بن رہے ہیں؟ کیا ہم روزہ رکھتے ہوئے حلال و حرام میں اللہ کے دین اور شریعت کی پاسداری کر رہے ہیں؟ ہم سب روزہ رکھتے ہیں، اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ نے جس مقصد کے تحت رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، کیا وہ مقصد ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ روزے کے اندر جو تقوی کا فائدہ ہے وہ تقوی ہماری زندگی کے اندر ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ڈر، خوف، پرہیزگاری، حرام کاری سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، دغا سے بچیں، چوری سے بچیں، زنا سے بچیں، اکیلے میں چھپ چھپ کے برائی کرنے سے بچیں، برائی کے موقع پر اللہ کا خوف محسوس کریں،
اللہ کے واجبات کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا ڈر محسوس کریں، دین پر عمل کریں. کیا یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری، یہ خوف، یہ ڈر روزہ رکھتے ہوئے ہمیں ہماری زندگی میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. عبادتوں کا اثر زندگی میں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے قربانی کے تعلق سے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تم جو قربانی کرتے ہو، تمہاری قربانی کا نہ گوشت اللہ کے یہاں جاتا ہے، تمہاری قربانی کا نہ خون اللہ کی حضور پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارا تقوی اللہ کے یہاں جاتا ہے. قربانی کا مقصد حصول تقوی، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی قربت حاصل کرنا. کیا قربانی ہم کر کے یہ فائدہ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی قربانیاں کی، ایک ایک بکرے، دو دو بکرے، جتنے بھائی ہیں ان تمام کی طرف سے بکرے، بڑی بڑی گائیں، اونٹ، قربانیاں کرتے ہیں کہ گھر میں کئی قربانیاں، 4-4 دن قربانیاں ہمارے گھروں میں چلتی ہیں. اور اپنی زندگی میں 35-40-50 سال کی زندگی میں ہم نے کتنی قربانیاں کی. ہم نے تقوی اللہ تک پہنچایا، ہمارے دل میں وہ خوف، وہ تقوی پیدا ہوا قربانی سے. قربانی ایک عبادت ہے، اس عبادت کا ہماری زندگی میں اثر آیا؟ نظر نہیں آتا. تقوی تو ہمیں ہر برائی سے بچائے گا، تقوی تو ہمیں ہر قسم کی معصیت، نافرمانی اور گناہ سے بچاتا ہے. تقوی اصل زندگی، اصل عبادت ہے، واجبات کو ادا کرنے کا، فرائض کو ادا کرنے کا اور منہیات سے رک جانے کا. برائی سے اپنے دل میں ڈر اور خوف محسوس کر لینے کا نام تقوی. یہ زندگی میں نظر نہیں آتا. گویا کہ ہماری قربانی بھی بے سود ہے، بے فائدہ نظر آتی ہے. قربانی کی عبادت کا اثر، بہترین ثمرہ، نتیجہ اور فائدہ امت مسلمہ کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر، یعنی نہ تو فرد پر اس کا اثر نظر آتا ہے، نہ سماج اور سوسائٹی پر اس کا کوئی فائدہ نظر آتا، نہ انفرادی زندگی میں، نہ اجتماعی زندگی میں. کسی سطح پر قربانی کا اثر نظر نہیں آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، اللہ کے ذکر میں، اللہ کو یاد کرنے میں دلوں کو سکون ملتا ہے. کیا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم رب کی بندگی کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، صبح و شام کی تسبیح پڑھتے ہوئے، سونے اور اٹھنے اور جاگنے کے اذکار پڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ہمارے دل کو سکون پہنچتا ہے؟ کیا ہم مطمئن ہوتے ہیں؟ اگر نہیں ہوتے ہیں تو ہم عبادت میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سے غفلت ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ نہ کچھ چھوٹ رہا ہے. کوتاہی ہے ہماری عبادت میں، نقص ہے ہماری عبادت میں. ذکر کا فائدہ تو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سکون آنا تھا، ہماری زندگی کے اندر راحت اور ہماری زندگی کے اندر اطمینان آنا تھا، مگر اطمینان نہیں آ رہا. ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص کی زندگی میں پریشان خیالی ہے، ہر شخص رونا رو رہا ہے، پریشانی کا، اولاد کا، روزی روٹی کا، زندگی کا، مسائل کا، بیماری کا، رونا رو رہا، ہر شخص رو رہا ہے. اس کا مطلب ہماری زندگی میں سکون نہیں آیا، ذکر سے ہم کو فائدہ نہیں ہوا، تلاوت سے ہم کو فائدہ نہیں پہنچا، عبادت کر کے ہم کو فائدہ اور نتیجہ نظر نہیں آ رہا. کہیں نہ کہیں تو کچھ ہو رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، دونوں کا فرق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ شخص ہے، زندہ انسان، اور جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ مردہ انسان ہے، مرا ہوا شخص ہے. ہم ذکر بھی کرتے ہیں مگر سکون نہیں مل رہا ہے تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ ہم زندے ہو کے مرے ہوئے، ہم زندے ہو کے اس دنیا میں نہیں، ہماری روح ہمارے جسم سے نکل چکی ہے. عبادتوں کا اثر نظر نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عبادتوں سے سب سے پہلی چیز، سب سے اہم چیز اخلاص کو نکال دیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں،
رب کی بندگی کریں، رب کی اطاعت کریں، خالص ہو کر، یکسو ہو کر ایک اکیلا رب کی بندگی کریں۔ یہ ہے اخلاص۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کے اندر اخلاص چاہتا ہے۔ قربانی کرو تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے، لوجہ اللہ ہونا چاہیے، تقرب الی اللہ ہونا چاہیے، خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے، رب کی رضا ہونی چاہیے، خدا کی مرضی ہونی چاہیے، رب کی نزدیکی اور اس کی قربت کو حاصل کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے اخلاص۔ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی عبادت سے نکال دیا تو ہماری عبادتیں رائگاں ہو گئی، بے اثر ہو گئی، بے نتیجہ ہو گئی، اس کا کوئی اثر ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا۔ مسلم شریف کی حدیث آنکھیں کھول دینے والی، چونکا دینے والی ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ قیامت میں، آخرت میں جہنم اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے سلگائے گا، ایندھن دے گا، 3 لوگوں سے، 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کو سلگائے گا۔ سب سے پہلا نمبر شہید کا ہوگا۔ پہلے نمبر پر شہید کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اسے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر، اپنی نعمتوں کو اس سے متعارف کرے گا۔ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، اور وہ شہید اقرار کرے گا، ہاں آپ نے، اے باری اللہ آپ نے یہ نعمتیں دی تھی، فلاں فلاں آپ نے نعمتیں ہمیں دی تھی۔ رب پوچھے گا، سوال کرے گا، یہ نعمت میں نے جو تجھے دی تھی اس کو تم نے کہاں استعمال کیا، کس جگہ لگایا؟ شہید کہے گا، باری الہ جو نعمت تو نے دی تھی مجھے، میں نے اس نعمت کا استعمال کیا، تیرے راستے میں جہاد کیا، اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ تمہیں جری، بہادر اور بہادر انسان کہا جائے، شہید کہا جائے، اس لیے تو نے جہاد کیا۔ اب اس شہید کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم میں ڈال دو۔ سوچنے کا مقام ہے، شہادت کا درجہ اسلام میں اتنا بڑا درجہ ہے، کچھ کہنے کی حد نہیں، بڑا مقام اور بہت بڑا رتبہ ہے شہادت کا۔ لیکن اخلاص نکل جائے شہادت سے، جہاد سے، غزوہ سے اخلاص نکل جائے تو شہادت بھی کوئی کام کی نہیں رہ جاتی۔ سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا شہید کو، دوسرے نمبر پر بلایا جائے گا ایک آدمی آئے گا جو علم سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پیش کیا جائے گا۔ اللہ اپنی نعمتوں کو گنائے گا، میں نے تجھے علم دیا، قرآن دیا، دین دیا، شریعت دی، تو نے کیا کیا؟ کہے گا باری الہ میں نے تیرا دین، تیری نعمت جو تو نے دی تھی اس کو تیرے راستے میں لگایا، علم سیکھا، سکھایا، قرآن کی تلاوت کی، دین کی خدمت کی۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے قرآن پڑھا، تو نے اس لیے دین سیکھا، تو نے اس لیے دین سکھایا، بتلایا تاکہ تیرا نام ہو، تیری شہرت ہو، لوگ تیرا چرچا کریں، ریا و نمود کے لیے تو نے ایسا کیا۔ اور حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹو اور اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ کی پناہ ایسے علم سے، اللہ کی پناہ ایسی دعوت سے اور ایسی قرات سے جو ہمیں جہنم میں لے جائے۔ سیکھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، علم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور جہنم کا سبب بن رہے ہیں۔ کیوں جا رہا ہے جہنم میں؟ اخلاص نکل چکا تھا اس کی، اس عبادت سے۔ علم سیکھنا عبادت ہے، اس عبادت سے اخلاص نکل چکا تھا۔ علم سکھانا عبادت ہے، اس صفت سے اخلاص نکل چکا تھا۔ اور قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اس عبادت سے روح عبادت جو اخلاص ہے وہ نکل چکا تھا۔ یہی چیز اس کے لیے وہ بال جان بن گئی اور وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر لایا جائے گا مالدار کو، فیاض سخی کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال کی بڑی وسعت دی تھی۔ بلائے گا اللہ اور اللہ یاد دلائے گا اس نعمت کو جو دنیا میں اس شخص کو دیا تھا۔ کہے گا اللہ میں نے تم کو فلاں نعمت دی تھی۔ وہ بندہ یاد کرے گا، بارے لا تو نے دی تھی نعمت، تو نے مجھے بڑا مال دیا تھا، بڑی وسعت دی تھی مال و دولت کی۔ اللہ پوچھے گا تم نے اس نعمت کو کہاں صرف کیا بتاؤ؟ وہ بندہ کہے گا میں نے تیرے دین کے راستے میں لگایا،
جہاد پر خرچ کیا، تعلیم پر خرچ کیا، دینی کاموں پہ خرچ کیا، تیرے راستے میں میں نے دولت لٹائی، اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، فیاض کہا جائے، تیرا نام ہو، تیرا چرچا ہو، شہرت ملے، دنیا میں شہرت ہو، اس لیے تو نے دولت خرچ کی۔ اور پھر اس شخص کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا کہ جاؤ اسے منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ یہ دیکھیں 3 قسم کے لوگ کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں، شہید، معلم، متعلم، قاری، فیاض اور سخی، بڑے درجے کے لوگ ہیں، یہ بڑا مقام اور رتبہ ہے اسلام کے اندر ان لوگوں کا، مگر ان کی عبادتوں سے اخلاص نکل جانے کی وجہ سے جہنم میں وہ جا رہے ہیں۔ تو آج ہماری عبادتوں کے اندر جو روح نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہماری عبادت بے نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے ہماری عبادت بے اثر ہے، اس کی وجہ سے ہماری عبادتوں کا فائدہ نہ ہماری اپنی زندگی میں نہ ہی اجتماعی زندگی میں نظر آتا ہے۔ تو اخلاص جو روح عبادت ہے اور عمل کی قبولیت کے لیے اولین شرط ہے، وہ اخلاص ہماری عبادتوں سے ختم ہو جانے کی وجہ سے آج ہماری عبادتیں بے اثر ہو گئی، بے نتیجہ ہو گئی۔ اگر ہم اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کر لیں، روح اخلاص، روح عبادت کو اپنی عبادت کے اندر پیدا کر لیں، تو ہماری عبادتیں با اثر ہو جائیں گی، فائدے مند ہو جائیں گی، نتیجہ خیز ہو جائیں گی، ثمر بار ہو جائیں گی، ثمر آور ہو جائیں گی۔ اخلاص اپنی زندگی میں لانا، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، رب سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار الہ تیری ہی ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور و ایاک نستعین تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں اقرار کر رہے ہیں، مسجد سے خارج ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر قربانی دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام سے نظر و نیاز کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام سے منتیں مانگتے ہیں۔ ہماری عبادتیں قبول کیسے ہوں گی؟ ہماری عبادتوں میں فائدہ کیسے آئے گا؟ ہم نے اپنی عبادتوں کو گھن لگا دیا۔ اگر عبادت میں شرک آ جائے، عبادت میں ریاکاری آ جائے، دکھاوا اور شہرت آ جائے، وہ عبادت اپنے فائدے سے خالی ہو جاتی ہے، بے نتیجہ ہو جاتی ہے، بے اثر ہو جاتی ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور اخلاص کہتے ہیں ہر وہ عمل جو اللہ کے تقرب کے لیے کیا جائے، جسے اللہ پسند فرماتا ہے، چاہے قولی ہو یا فعلی ہو، جس کا حکم اللہ نے دیا ہو، جس کا حکم اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو۔ یہ ہے عبادت، اللہ کے تقرب کے لیے انجام دیا جاتا ہے، مگر ہماری عبادتوں میں اللہ کا تقرب نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں۔ دوسرا سبب جو ہماری عبادتوں کو بے اثر کر رہا ہے، ہماری عبادتوں سے نتیجہ نکال رہا ہے، ختم کر رہا ہے، وہ ہے سنت سے روگردانی، عبادتوں میں اپنی منمانی، عبادتوں میں اتباع رسول کا پہلو چھوڑ دینا، عبادت کرتے ہوئے اپنی مرضی داخل کر لینا، یا عبادت اپنی مرضی سے انجام دینا، اپنے طریقے پر رب کی بندگی کرنا۔ رب کی بندگی کرتے اخلاص ہے، مگر ہم نے طریقہ محمد رسول اللہ کا نہیں لیا ہے۔ رب کی بندگی کرتے ہیں مگر سنت کی پیروی نہیں کرتے ہیں، رب کی بندگی کرتے ہیں مگر تعلیمات نبوی سے دور ہیں، اس سے دور چلے گئے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے جہاں اخلاص شرط ہے، وہاں عبادت کی قبولیت کے لیے اتباع نبی بھی شرط ہے۔ اتباع نبی نہیں ہوگی تو پھر عبادت قبول نہیں ہوگی، اور عبادت کا فائدہ نظر نہیں آئے گا، عبادت ہمارے چہرے پر مار دی جائے گی، اور عبادت کا کوئی نتیجہ اور اثر ہماری زندگی کے اندر ظاہر نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، حدیث یاد دلاتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث۔ کچھ لوگ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ صحابہ میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آتے ہیں، یہ صحابہ ہیں، نیکی کی فکر دیکھیں، نیکی کی تلاش دیکھیں، علم کی تلاش دیکھیں، صحابہ کا عمل دیکھیں، اتباع نبی دیکھیں، اور نبی کا جو ہے طریقہ دیکھیں، نبی کا اسوہ دیکھیں۔ کچھ صحابہ کرام نبی کی بیویوں کے پاس آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو
خفیہ پہلو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں بندگی کرتے تھے رب کی، چھپ کے کرتے تھے، جسے دنیا نہیں دیکھتی ہے، صحابہ کرام اس کے بارے میں بیویوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں جو گھر میں کرتے ہیں ہم نہیں دیکھتے، ہمیں معلوم نہیں، بتاؤ ان عبادتوں کو، ہم وہ عبادتیں کریں گے، ہم وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے چھپ کر کے، دنیا والوں سے چھپ کر کے گھر میں کرتے ہیں، ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، ہم وہ بھی عبادت کریں گے۔ جب ازواج مطہرات نے ان صحابہ کو خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ عبادتوں کے بارے میں، پوشیدہ عبادتوں کے بارے میں، تین لوگ تھے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں اب شادی نہیں کروں گا، اس میں جھنجٹ ہے، جھمیلا ہے، پریشانیاں ہیں، رب کی بندگی چھوٹ جاتی ہے، زندگی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، پھر آدمی رب سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، دنیاوی کاروبار میں ملوث ہو جاتا ہے، میں شادی نہیں کروں گا۔ ایک شخص نے وعدہ کیا۔ دوسرے شخص نے کہا آج کے بعد میں گوشت نہیں کھاؤں گا، گوشت نہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ اب جو ہے میں کھاؤں گا ہی نہیں، مسلسل روزہ رکھوں گا، کھانے سے مراد یہ۔ تیسرا شخص عہد کرتا ہے کہ میں آج کے بعد کبھی سوؤں گا نہیں، کبھی نہیں سوؤں گا۔ نیت کیسی ہے؟ نیت سچی، خالص۔ عبادت کیسی ہے؟ اخلاص والی ہے۔ انہوں نے جو ارادہ کیا، نیت بنائی، اس نیت کے اندر اخلاص ہے، رب کا تقرب ہے، اللہ کی نزدیکی تلاش کر رہا ہے، وہ اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تیسرے شخص نے کہا کہ میں سوؤں گا نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ صحابہ کرام نے اس قسم کا عہد بنا لیا، عہد کر لیا اللہ سے، میں ایسا کروں گا، آپ نے فرمایا، ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا میرے صحابہ کو، کیا ہو گیا لوگوں کو جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں پیغمبر ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، اور سن لو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اخلاص تھا، اخلاص ان صحابہ کے پاس تھا، طریقہ صحابہ محمد کا نہیں تھا، طریقہ چھوڑ دیا انہوں نے، اپنی مرضی کا دین بنایا، اور رسول نے فرمایا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ تو یہ ہم نے عبادت میں اخلاص، کبھی کبھی ہماری عبادتوں میں اخلاص ہوتا ہے، بڑے اخلاص سے ہم بہت سارا دین کا کام کرتے ہیں، مگر طریقہ سنت نہیں ہوتا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا ہے، تو وہ عبادت بھی ہماری رائگاں ہو جاتی ہے، بے نتیجہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ آج ہماری زندگی میں ایسی بڑی عبادتیں ہیں، لمبی فہرست ہے، شرک اور بدعات کی لمبی فہرست ہے، گناؤ تو وقت کم پڑ جائے گا، اتنی لمبی لسٹ ہے جس کو ہم نے دین بنا لیا، اخلاص سے کرتے ہیں۔ محرم مناتے بڑے اخلاص سے، اتنی محنت، پسینہ نکلتا رہتا ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، چاقو سے اپنے بدن کو لہولہان کرتے ہیں، دیکھنے والا سمجھے گا سب سے بڑا عابد و زاہد تو یہی ہے، دیکھو اللہ کے لیے اپنی قربانی لہو بہا رہا ہے، اپنے آپ کو شہید کر رہا ہے، آگ پہ چلتے ہیں، آگ پہ سجدہ کرتے ہیں، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں۔ محفلیں قائم ہوتی ہے عزاداری کی، رونے دھونے کی، ایسا چہرہ بنائیں گے، ایسی کیفیت بنائیں گے جیسے لگیں گے اللہ کا ولی نہیں، اللہ کے فرشتے ہیں۔ اتنا اخلاص چہرے سے ٹپکتا ہوا، آنسو کی طرح ٹپکتا ہوا، آپ اس کے اخلاص کو جو دل کے اندر ہوتا ہے آپ اس کے چہرے پہ پڑھ لیں گے، اس کا اخلاص اندر سے باہر آ رہا ہوتا ہے، مگر یہ اخلاص کام نہیں دے گا جب تک اتباع سنت نہیں ہے عمل کے اندر، عبادت کے اندر اخلاص بھی کام نہیں آئے گا، دونوں چیزیں بیک وقت چاہیے۔ اور میں نے رات میں بتایا تھا، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اتباع رسول میں ہمیں 6 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جو کل رات میں حاضر تھے انہیں پتہ ہوا ہوگا۔ اتباع رسول میں یا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے رسول کی اتباع کیسے کریں، 6 چیزیں ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پھر کبھی اس اسٹیج سے بھی، اس ممبر سے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں ایک طرف اخلاص نہیں ہے اور دوسری طرف اتباع سنت نہیں ہے،
اخلاص کبھی ہوتا ہے تو کبھی سنت نہیں، کبھی سنت ہوتی ہے تو اخلاص نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہماری عبادتیں رائگاں ہو گئی، بے اثر ہو گئی، اور اس کا کوئی فائدہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہا ہے میرے بھائی۔ اور اسی طریقے سے ہمارے دل کے حالات برے اور گندے ہو چکے، ہمارا دل زمانے سے متاثر ہو چکا ہے، حالات سے متاثر ہو کر ہمارا دل سیاہ پڑ چکا ہے۔ برائی کرتے کرتے برائی کا بھی اثر عبادت پہ پڑتا ہے، برائی بھی انسان کی عبادتوں کو متاثر کرتی ہے۔ انسان اگر برائی سے بچتا رہے اور رب کی بندگی کرے تو پھر وہ شخص اپنی زندگی میں عبادت کا اثر دیکھے گا، لیکن ایک طرف برائی کرتا ہے دوسری طرف عبادت بھی کرتا ہے تو پھر وہ برائی اس کی عبادت پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی عبادت کی لذت اور روح کو فنا کر دیتی ہے۔ ہم برائی بھی کریں نیکی بھی کریں دریا میں بھی ڈال کے آئیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، بے شک سنو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، آپ نے اشارہ کیا دل کی طرف، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا اگر صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور وہ اگر ٹکڑا بگڑ گیا تو سن لو جسم کا پورا نظام بگڑ جاتا ہے۔ یہ دل ہمارا کالا ہو چکا ہے، حدیث میں آیا یہ دل سفید تھا، جب پیدا ہوئے دل سفید تھا، جتنا گناہ کرتے چلے گئے یہ دل ہمارا کالا ہوتا چلا گیا، یہ دل کالا ہو گیا، عبادت کر کے بھی فائدہ نظر نہیں آتا، رب کو یاد کر کے بھی ہمیں کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، زندگی میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہماری زندگی کے اندر۔ دل کالا، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ دل ایک وہ دل ہوتا ہے جو صحت مند ہے، ایک وہ دل ہوتا ہے جو بیمار ہو جاتا ہے، ایک وہ دل ہوتا ہے جو مردہ بھی ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ لاکھ نصیحت کریں، دل مردہ ہے تو باتیں اثر نہیں کریں گی، قرآن پڑھے گا اثر نہیں ہوگا، حدیث پڑھے گا اثر نہیں ہوگا، حق سنایا جائے گا مگر قبول کرنے کی صلاحیت اور جذب کرنے کی صلاحیت اس دل میں نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہوتی کہ وہ دل بیمار ہو جاتا ہے یا مر چکا ہوتا ہے، اس دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دل میں یہ بیمار کیسے ہوتا ہے؟ جب جس دل کو بیماری لگ جائے، دنیا کی محبت اس میں آ جائے، جب دنیا کی کا لالچ اور اس کا حرص اس میں آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی اہم حدیث آپ نے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ اگر دونوں بھیڑیا بھوکے ہو اور اس دونوں بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ میں، بکریوں کی جماعت میں دونوں بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ دو بھیڑیا جو بھوکے ہیں جتنا نقصان ان بکریوں کو نہیں پہنچائے گا اس سے زیادہ وہ انسان نقصان پہنچائے گا جس کے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ پیدا ہو جائے اور دنیا کے عہدے کا لالچ پیدا ہو جائے۔ یہ بھیڑیا بھی اتنا نقصان بکریوں کو نہیں گرچہ بھوکا ہے، ساری بکریوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تباہ کر دے گا، سب کو زخمی کر دے گا۔ مگر انسان کی رسول نے مثال دی کہ انسان اگر بھیڑیا بن جائے، انسان کے دل میں اگر دنیا کا لالچ پیدا ہو جائے، دنیا کا عہدہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے، لالچ بھر جائے تو بھیڑیے سے بھی زیادہ وہ انسان خطرناک ہوتا ہے۔ اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے جس میں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی اور موت سے نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم نے پیسہ دیکھ لیا، ہم نے بنگلہ کار دیکھ لیا، مرنا نہیں چاہتے، ہم سوچتے ہیں اسی کار میں گھومتے رہیں، عیش کرتے رہیں، ہم چاہتے ہیں اسی اے سی روم میں، ایئر کنڈیشن میں لمبی زندگی تان کے سوتے رہیں، عیش و عشرت کی زندگی اسی طرح سے گزارتے رہیں۔ زنا میں جو ہم نے لذت محسوس کر لی ہے، ہم سوچتے ہیں اسی طریقے سے زنا کی لذت کو زندگی میں جو ہے محسوس کرتے رہے۔ دنیا کی جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان بھیڑیے سے بھی زیادہ، درندوں سے بھی زیادہ خوفار ہو جاتا ہے۔ اس دل کو جگانے کی ضرورت، اس دل کو زندہ کرنے کی ضرورت۔ یہ جو دل ہمارا بیمار پڑ چکا ہے، اس بیماری کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ دل بیمار ہو جاتا ہے، قرآن پڑھ کے بھی فائدہ نہیں ہوتا اور ذکر کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اور جو ہے دل بیمار ہو جائے تو عبادت میں لگن بھی نہیں پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان کو عبادت کی چاشنی محسوس نہیں ہوتی۔
تو اپنی عبادتوں کو خالص کرنا چاہتے ہیں اور اپنی عبادتوں میں نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، زندگی میں محسوس کرنا چاہتے ہیں، 5 کام کر لیں۔ 5 کام، رب کی بندگی کریں اور اپنے نفس پر مجاہدہ کریں، محنت کریں۔ یعنی آپ کا نفس آپ کو ورغلائے گا برائی کی طرف، آپ کو ادھر نہیں جانا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑتا ہے، جو خود غصہ کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، پہلوان وہ ہے۔ اپنے نفس کو اپنے بس میں کریں، اپنے نفس کو، اپنی ضمیر اور طبیعت کو شریعت کے مطابق بنائیں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں۔ یہ بڑا جہاد صرف وہی نہیں کہ راہ خدا میں نکل کر کافروں سے جہاد کریں، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا یہ بھی بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ آپ کا نفس ہی برائی کی طرف لے جاتا ہے، آپ کا نفس ہی گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، بھڑکاتا ہے آپ کو، اور آپ بھڑک جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس نفس سے جہاد کرنا ہے، پہلا نمبر۔ دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ زندگی کے اندر اگر برائی ہو تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زندگی کے اندر اگر اللہ کی نافرمانیاں ہو، گناہ بھی کریں، عبادت بھی کریں، من نہیں لگے گا، جلدی سے آئیں گے، جلدی سے بھاگیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیسی عبادت کے لیے آتے، کیسے جاتے، کس طرح سے عبادت کرتے، من لگتا ہے، دل لگتا ہے عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اپنے دل سے پوچھیں، ہر کوئی اپنے دل کا حال جانتا ہے، اپنے دل سے پوچھیں ہماری عبادتیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو گناہ ہے صغیرہ اور کبیرہ، گناہوں سے بچتے رہیں، گناہوں سے بچیں گے تو عبادت کے اندر لذت پیدا ہوگی، عبادت کے اندر اثر معلوم ہوگا اور عبادتوں کا فائدہ نظر آئے گا آپ کو۔ دوسرا نمبر۔ تیسرا یہ ہے کہ فضول چیزوں سے بچیں، ہر چیز میں فضولیات سے بچیں۔ کھانے میں ٹھوس کے نہ کھائیں، بولنے میں منہ کھول کے نہ بولیں، سونے میں ایک دم سلیپر کی طرح نہ سو جائیں۔ کھانے میں ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، ہر چیز کے اندر توازن ہونا چاہیے۔ کھائیں تو اتنی جتنی ضرورت ہو، بلا ضرورت اپنے کھانے کو نقصان نہ کریں، اور خواہ مخواہ کی اپنی آرزوؤں تمناؤں کو، ضرورتوں کو نہ بڑھائیں، اپنی ضرورتوں کو چھوٹا کریں، اپنی ضرورتوں کو کم کریں، اپنی آرزوؤں کو، خواہشوں کو کم کریں، اور بیکار چیزوں سے، فضول چیزوں سے کھانے میں بھی بچیں، فضول چیزوں سے پینے میں بچیں، فضول چیزوں میں بات سے بچیں، بات کرنے سے بچیں، بلا زیادہ تو میں کوئی ہے نا بک بک کرتا رہتا ہے گھنٹے بھر رات دن بک بک، یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زبان جو زبان کی ضمانت دیتا ہے، شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والی، فضولیات سے بچیں، ہر شے میں، ہر کام میں فضول سے بچیں، زیادتی سے بچیں۔ چوتھا نمبر، آپ جو عبادت کر رہے ہیں، آپ اس عبادت کے تعلق سے یہ خیال کریں کہ یہ عبادت رب کے تقرب کے لیے ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، حج کرتے ہیں، میں حاجی بن جاؤں گا تو ضرور مجھے مدرسے کا ناظم تو بنا ہی دیا جائے گا، میں کسی تنظیم کا تو کوئی امیر بن جاؤں گا، اس بار حج سے آؤں گا تو انشاءاللہ تبلیغی جماعت کا امیر تو مجھے بنا ہی دے گا۔ دنیا کمانے کے لیے ہوا یہ، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ہمیں معاہدہ مل جائے گا، اس قسم کا، یہی نہیں، اس قسم کا دنیا کا کوئی فائدہ عبادت میں اگر سوچتے ہیں تو آپ کی عبادت رائے گا بیکار۔ آپ عبادت کو تقرب اللہ سمجھ کے کریں، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کریں، دنیا کو دکھانے کے لیے، غرور اور فخر کرنے کے لیے، یا اس عمل پر اترانے کے لیے نہیں، اللہ کے تقرب کے لیے۔ چوتھا نمبر۔ پانچواں نمبر یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، عبادتوں پر یقین نہیں ہے، پتہ نہیں عبادت قبول ہوتی ہے کہ نہیں قبول ہوتی ہے، پتہ نہیں ہماری عبادتوں کا فائدہ بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں وہ جو جنت جس کا مولانا منہ پھاڑ کے جو ہے چیخ کر کے بتاتے ہیں حوریں ملیں گی، جنت ملیں گی، رب کا دیدار ہوگا، نہریں باتیں ہوں گی، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، پتہ نہیں یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یقین نہیں عبادتوں پر، دینی کاموں پر، عبادتوں پر یقین نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ جو آپ عبادت کرتے ہیں، اگر اخلاص ہے عبادت میں اندر، اگر عبادت کے اندر اتباع نبی ہے، انشاءاللہ قبول ہوگا، مقبول ہوگا۔
اللہ سے اجر پاتے ہوئے اجر کی امید کرتے عبادت کریں، اور یہ یقین کریں، دل میں یہ تہیہ کریں، یقین کریں کہ عبادت ہماری رائے گاہ اور ضائع نہیں ہوں گی۔ اگر آپ اخلاص رکھتے ہیں عبادت میں، اتباع سنت ہے آپ کی عبادت میں، تو آپ کو یقین ہونا چاہیے، یقین کامل اور عزم راسخ، یقین راسخ ہونا چاہیے کہ آپ کی عبادت وہ پروردگار ضائع نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کے مال و متاع کی طرح نہیں ہے، جیسے گھر ٹوٹ گیا، پیسہ نقصان ہو گیا، آنا جانا لگا ہوا، پیسہ آج آتا ہے کل نہیں رہتا ہے، دنیا کے خزانے آتے ہیں لٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اعمال ضائع نہیں ہوں گے، یہ اعمال باقی رہیں گے۔ یقین ہونا چاہیے اپنی عبادتوں پر کہ رب جس نے عمل کے بدلے قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اپنے فضل سے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ اللہ ہمیں دے گا، جنت دے گا، حوریں دے گا، جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ تو یقین ہونا چاہیے۔ یہ چند چیزیں اپنے ذہن میں رہے تو انشاءاللہ ہماری عبادتیں لذت والی ہوں گی، اس عبادتوں کا نتیجہ اور فائدہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہماری عبادتوں کے اندر چاشنی پیدا کر دے، بار الہ ہماری عبادتوں کو اخلاص والی عبادت بنا دے، اے اللہ ہمیں سنت کی تابعداری اور پاسداری کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کی بیماریوں کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، اے اللہ ہمارے توحید کو صحیح سالم بنا دے، اے اللہ تو نگہبان ہے، ہماری نگہبانی کر، ہمارے ایمان کی نگہبانی کر، ہمارے گھر والوں کی نگہبانی کر، ہمارے مال کی نگہبانی کر۔ بار الہ تیرے ہاتھ میں فضل ہے، تیرے ہاتھ میں عطا ہے، تیرے ہاتھ میں کائنات کی باغڈور ہے۔ بار الہ تو غفار ہے، تو رحیم ہے، ستار ہے، جبار ہے، اے اللہ تو بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ اپنے فضل و کرم سے ہم سارے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہم میں سے بے دینوں کو دیندار بنا دے، ہم میں سے بیکاروں کو کام والا بنا دے، اے اللہ ہم میں سے مجبوروں کو تو اپنی عطا سے غیبی مدد سے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ بے اولاد کو اولاد سے نواز دے، اے اللہ مقروض کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے، اے اللہ مشکل لوگوں کو مشکل کو آسان فرما دے، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کی زندگی کے لالے پڑے ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کی آفتوں کو دور فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں مجاہدین دین اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما، اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں دین پر چلنے اور دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ جب تک زندہ رہیں تیرے دین پر ہیں، اور جب خاتمہ ہو تو صراط مستقیم پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔